سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا، وہ 8 ذی الحج شروع 8 9 10 11 12، جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا لیکن حج میں گناہ سے، جنگ و جدل، لڑائی سے اپنے آپ کو بچایا، فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوتا ہے جس طرح پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ حج اس سے گناہ صغیرہ مراد ہے، لیکن حدیث میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ کے ساتھ کھڑے تھے، وہاں بھی ایک قافلہ آ گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کی، انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہاں سے آئے ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم عراق سے آئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم تجارت کی نیت سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کیا میراث کی، کہ آپ لوگوں کسی کے پاس میراث پڑا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ کسی کے اوپر قرض تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ ہم صرف اور صرف خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی زیارت اور حج کے لیے آئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ابتدا سے نیکیوں کو شروع کرو، اللہ نے تمہاری تمام گناہوں کو معاف کر دیا، تم بالکل پاک صاف ہو چکے ہو۔ محدثین اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں مراد ہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ ابن شماسہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے گھر گئے۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کا آخری وقت ہے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ابن شماسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ عبداللہ ابن عمر العاص کیوں رو رہے ہوں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب اللہ نے مجھے ہدایت دی، میرا دل اسلام کے لیے نرم ہو گیا، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں حاضر ہو گیا تاکہ میں اسلام کے اوپر بیعت کروں۔ صحابہ آتے اور بیعت کرتے کہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ایک ہوتے ہیں گناہوں سے پرہیز کے اوپر بیعت۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے کر دیا، میں نے آدھے راستے سے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے حبیب ایک شرط پہ میں بیعت کروں گا، ویسے اسلام قبول نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ارشاد فرمائیے کیا شرط ہے؟ اللہ کے حبیب میں اسلام قبول کروں گا، لیکن یہ بتائیے کہ میری پچھلی تمام کی تمام گناہ معاف ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر ابن آپ کو علم نہیں ہے کہ ہجرت کا معنی یہ ہے کہ اسلام کی خاطر لوگ اپنی جدی پشتی گھر کو، اپنی وطن کو چھوڑتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہاجرین کی پچھلے گناہ تمام کے تمام معاف کیے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جب ایک بندہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، جس وقت یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العزت ان کی پچھلے تمام کی تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جب ایک بندہ حاجی حج کرتا ہے،
جس وقت بھی وہ حج سے فارغ ہوتا ہے فرشتے ندا کرتی ہے کہ اے حاجی مبارک ہوں، آپ کے تمام گناہ معاف کیے گئے، اب آئندہ کے لیے احتیاط کرو۔ سامعین وقار، حج بہت برکت والا عمل ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل۔ عبداللہ ابن عباس راوی ہے کہ جس نے حج کا ارادہ کیا وہ جلدی کرے، کسی کو خبر نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معذور لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ یار اچانک میرا ایکسیڈنٹ، اللہ سب کو بچائیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ میں مریض ہو گیا، فالج ہیں، بلڈ پریشر ہیں، یعنی مختلف قسم کی ایسی بیماریاں ہیں کہ بندے کی بدن کی چونکہ حج جو ہے یہ جوانی کی عبادت ہے، حج اور عمرہ اس میں مشقت ہے، بدنی مشقت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن اور احادیث کی فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔